والدین کا ہے، ماں باپ کو بھی نہیں بلانا ہے۔ پھر یہ لڑکی تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی، پہلے جب پیدا ہوئی تو رحمت، پھر جب کسی کی شریک حیات ہوئی تو فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا جب اس کو ماں بننے کا موقع ملا۔ کیا بننے کا موقع ملا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کیا نام ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ میرے پاس ابھی رمضان میں ماور علاقے سے ایک آدمی نے فون کیا، بلکہ ایک لڑکی نے فون کیا، کہا شوہر میرا ڈاکٹر ہے، اور کہا کہ وہ میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، بھابھیوں کے یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، میرے ہاتھ کا نہیں۔ رو رہی تھی مجھے۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی شکوہ ہے تو اسے ختم کرو، ساری زندگی اس کو پالنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس سے تمہیں شکایت ہے تو کہہ دو اسے، یا کہہ دو آئندہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ساری زندگی اس کو تڑپانا کیا یہ حرام جائز؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ماں جب بنتی ہے تو پھر ماں کے تو بہت حقوق ہوتے ہیں۔ آج کل کے جوان تو اس کا خیال نہیں رکھتے، انہیں تو برین چاہیے۔ وہ کئی مرتبہ کہتی پاگل اس کیا کرو، نہیں اس پگلی نے کتنی محنت کی ہے میں جانتا ہوں، ہمارے ماؤں نے، گھر والوں نے کتنی محنت کی۔ کبھی میری ماں بچپن میں جب جھاڑو فجر کی اذان سے پہلے لگاتی تھی آنگن میں، وہ یاد آتا ہے تو دل تڑپتا ہے۔ پھر باغ میں جانا، پھر واری میں جانا، پھر سب کے لیے کھانا بنانا۔ آج تو اپ ٹو ڈیٹ زمانہ ہے، گیس ہے، اس زمانے میں چولہا تھا، لکڑی کا نظم بھی خود ہی کرتی تھی وہ بیچاری مائیں۔ ایک صحابی ہیں، تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جنگل گئے اور انہوں نے درخت پر دیکھا ایک چڑیا کے 2 بچے ہیں، وہ بیچارہ چڑھ گیا، چڑیا تھی نہیں، وہ پکڑ کے لے آئے۔ وہ چڑیا کا مطلب ہے کہ پرندہ ہو، یہ نہ کہ یا سرچ ہوا، وہ بچوں کو پکڑ کے لائے۔ وہ چڑیا جب گئی تھی چگنے کے لیے، وہ تو دانہ لینے گئی تھی بچوں کے لیے، جب دیکھا میرے بچے ہیں نہیں تو ادھر ادھر گھومی تو اسے بچے نظر نہیں آئے، ادھر ادھر گھوما تو بیچاری کو نظر نہیں آیا۔ پھر وہ اس آدمی کے پیچھے چلی گئی جدھر سے راستہ جا رہا تھا، تو دیکھا اس کے پاس ہے۔ اب سب سے پہلے اس نے اس کے سر پر بہت دیر تک چکر لگایا اور آگے تک چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گئی ماں۔ اس آدمی نے اسے بھی پکڑا۔ اچھا صحابی تھے، ان کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو اسے نبی سے شیئر کرتے تھے، ان کے سامنے دہراتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے کہ میں جنگل گیا تھا، وہاں ماں نہیں تھی پرندوں کی، بچوں کی، میں نے ان کو اٹھا لیا، پھر ماں آئی، پہلے اس نے سر پر چکر لگایا، پھر میرے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت عالم تھے، ٹپاٹپ آنسو بہہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں چگنے گئی تھی، تم نے ان کے بچوں کو پکڑا، پھر جب وہ آئی تو تمہیں اس ماں نے سب سے پہلے میسیج دیا سر پر گھوم کر کے، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی۔ لیکن تم نے اس کے میسیج کو سمجھا ہی نہیں، تم تو موبائل کے میسیج کو سمجھتے ہو بس۔ پھر جب وہ نا امید ہو گئی تو تمہارے کاندھے پر بیٹھ کر کے دوسرا پیغام اور دوسرا میسیج تمہیں دیا کہ ایسا ہے اب جو تم ان بچوں کے ساتھ کرو گے وہ میرے ساتھ بھی کرو، میں اکیلی نہیں سکتی۔ وہ آدمی بھلا تھا، کہا کہ جاؤ ان کو وہی چھوڑ کے آؤ۔ اللہ نے ہر جاندار میں ایک ممتا اور محبت رکھی ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کے بغیر چارہ کار دی۔ دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں جن کو دنیا سے ہی سزا شروع ہوتی ہے، ایک تو وہ جس نے شرک کیا، دوسرا وہ آدمی جس نے ماں یا باپ میں سے کسی کو ستایا۔ آخرت میں تو سزا ملے گی لیکن دنیا میں ہی ان کی سزا شروع ہو۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بندوں کو جو خوش عیشی میں گزارتے تھے، مزے میں گزارتے تھے، لیکن ماں اور باپ ناراض تھے یا ان میں سے کوئی ناراض تھا تو ان کی زندگی میں لالے پڑ گئے تھے، ترستے تھے وہ، ان کو کوئی پوچھنے والا۔ یہ میں نے خود دیکھا۔
تو اس لیے ماں باولی ہو یا تاولی ہو یا آولی ہو، جیسی بھی ہو ماں کے بغیر چارہ کار نہیں. بلکہ ایک صحابی سے گناہ ہوا، بہت توبہ اللہ کی انہوں نے، تو ان کا دل بے چین تھا کہ شاید گناہ معاف نہیں ہوا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا رسول اللہ میں نے توبہ بہت کی لیکن مجھے لگتا ہے توبہ قبول نہیں. کہنے لگے ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے نہ، ماں تو رحلت کر گئی. فرمایا اچھا ماسی زندہ ہے؟ کون؟ ماسی. ماسی جو ہے نا وہ ماسی، ماں جیسی زندہ ہے کہ ہاں وہ زندہ ہے کہ جاؤ اس سے دعا کرو. وہ گیا، اس ماسی نے پہلے ہنسی میں اڑایا، بعد میں دعا کی. تو وہ آیا کہنے لگے رسول اللہ ماسی نے دعا کی. آپ نے تھوڑی دیر نظر جھکائی، فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ماسی نے دعا کی. اس لیے میرے بھائیوں، اچھا باپ کیا ہے، بیچارے کو سہنا پڑتا ہے. ماں تو برداشت بھی کرتی ہے، باپ کو پسینہ بہانا پڑتا ہے، باپ کو دھوپ سہنی پڑتی ہے، باپ کو گالیاں کھانی پڑتی ہے. لیکن جوان لڑکا کہتا ہے مجھے بڑا موبائل چاہیے، مجھے برانڈ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. یہ باپ تڑپتا رہتا ہے. اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ اس سے ذمہ مطالبے ہوتے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں جینا حرام ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھی اس بیٹے کو باہر نکال دیتا ہے گھر سے. نیر میں گھر بندے بس نالائق سکر اتنی زندگی اجیرن تنگ کر مگر اندری شساسا ہمدردی موج چھاسا مگر اندر کن تڑپا. یتھے یہ نماز گسان چھ جلدی بر بس میں اکھے دود گلاس اکھ کھیناوا چھس دود گلاس اکھ چاناوا چھس بت پھل اکھ چھس کھیناوا. مول چھوان تک چھسان اندری محبت واریاہ، سچ بل لاگن ڈراما. یہ نالائق ما آیا اندر، حالانکہ اندری آسان تس تمنا صبح آسان آمد، مگر توچ پرسان یہ ما آیا یہ خبیص اندر. یہ موج ونان تم سات نہ خدا اس پت دت مس نا کیا ون خدا اس پت دت مس نا، حالانکہ پنہ ات سان دود کھینومت بت پھل کھینومت ژٹ کھینومت، مگر قسم کھیوان خدا اس پت دت مس نا. مولانا عبدالمجید دریابادی لکھا خدا کی قسم اس ماں کی جھوٹی قسم کھانے کے باوجود یہ ماں جنت میں جائے. یہ اس کی ممتا ہے، شفقت ہے. اس لیے میرے بھائی اور نکاح کرنا آسان ہے لیکن اس نکاح کو بہت نبھانا ہے. شریعت کے مطابق ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہمارے پیر صاحب کے ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ اہلیہ آتی تھی کہنے کی کسی کی تو 100 سوتن ہوتی ہے، میری 1000 سوتن. یعنی کچھ آسان عقلی ہو کیا سنا کشمیری میں کیا بولتے بیاگ زنان سوتن بولتے مطلب سوتن کسی کی تو 1 میری 1000 ہے. چونکہ حضرت کتاب پڑھتے رہتے تھے تو کبھی کسی کی تو 100 سوتن ہے، یہ 1000 کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، مجھے موقع نہیں دیتے.